نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وما لي، اور کیا ہے میرے لیے، کیا ہے مجھ کو، لا اعبدو، کہ نہ میں عبادت کروں، الذی، اس ذات کی، فطرنی، جس نے پیدا کیا مجھ کو، وإلیہ، اور اس کی طرف، ترجعون، تم لوٹائے جاؤ گے، ااتخذ، کیا میں بنا لوں، من دونہ، اس کے سوا، آلہۃً، کچھ الہ، ان یردن الرحمن، اگر ارادہ کرے میرے ساتھ رحمان، بدرن، کسی تکلیف کا، نقصان کا، لا تغنی، نہ کام آئے گی، انی، مجھ کو، شفاعتہم، ان کی سفارش، شیئن، کچھ بھی، ولا، اور نہ، ینقذونی، وہ بچا سکتے ہیں مجھ کو، انی، بے شک میں، اذن، تب، لفی، دلالن، البتہ گمراہی میں ہوں گا، مبین، کھلی کھلی، انی، بے شک میں، آمنتو، میں ایمان لایا، بربکم، ساتھ تمہارے رب کے، فاسمعونی، پس سنو مجھ کو، یعنی سنو میری بات، قیلا، کہا گیا، ادخل الجنہ، داخل ہو جاؤ جنت میں، قالا، اس نے کہا، یا لیتہ، اے کاش، قومی، میری قوم، یعلمون، جانتی ہوتی، بما، بوجہ جس چیز کے، غفر لی، بخش دیا میرے لیے، ربی، میرے رب نے، وجعلنی، اور بنا دیا مجھ کو، من المکرمین، باعزت لوگوں میں سے، وما انزلنا، اور نہیں نازل کیا ہم نے، علی قومہ، اس کی قوم پر، من بعدہ، اس کے بعد، من جندن، کوئی لشکر، من السماء، آسمان سے، وما کننا، اور نہ تھے ہم، منزلین، نازل کرنے والے، ان کانت، نہ تھی، الا، مگر، صیحۃً، ایک چیخ، واحدۃً، بس ایک ہی، فاذا ہم، تو جب وہ، خامدون، بجھے ہوئے تھے، یا حسرتاً، ہائے حسرت، اے حسرت، علی العباد، بندوں پر، ما یأتیہم، نہیں آتا ان کے پاس، من رسول، کوئی رسول، الا، مگر، کانو، ہیں وہ، بہ یستہزئون، اس کے ساتھ مذاق اڑاتے، یا اس کا مذاق اڑاتے، الم یرو، کیا انہوں نے دیکھا نہیں، کم اہلکنا، کتنی ہی ہلاک کر دی ہم نے، قبلہم، ان سے پہلے، من القرون، بستیوں میں سے، انہم، بے شک وہ، الیہم، ان کی طرف، لا یرجعون، نہیں لوٹے، وان کل، اور نہیں سب کے سب، لما، مگر، جمیع، سارے، لدینا، ہمارے پاس، محضرون، حاضر کیے جانے والے ہیں، وآیۃ لہم، اور نشانی ان کے لیے، الارض المیتہ، مردہ زمین ہے، احییناہا، زندہ کیا ہم نے اس کو، واخرجنا، اور نکالا ہم نے، منہا، اس میں سے، حبن،
غلہ، فمنہ تو اس سے، یأکلون وہ کھاتے ہیں، وجعلنا اور بنائے ہم نے، فیہا اس میں، جنات باغات، من نخیل کھجوروں میں سے، وآناب اور انگوروں میں سے، وفجرنا اور پھاڑے ہم نے، پیہا ان میں، من العیون چشموں میں سے، لیأکلوا تاکہ وہ کھائیں، من ثمرہ اس کی پیداوار میں سے، وما عملتہ اور نہیں کیا اس کو، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، افلا یشکرون کیا پھر نہیں وہ شکر کریں گے؟ سبحان الذی پاک ہے وہ ذات، خلق الازواج جس نے پیدا کیا سب جوڑوں کو، کلہا سارے کے سارے، مما اس میں سے جو، تنبتو اگاتی ہے، الارض زمین، ومن انفسہم اور ان کے اپنے نفسوں میں سے، ومما اور اس میں سے جو، لا یعلمون وہ جانتے نہیں ہیں، وآیۃ لہم اور ایک نشانی ان کے لیے، اللیل رات ہے، نسلخ ہم کھینچتے ہیں، نکال لیتے ہیں، منہ اس سے، النہار دن کو، فاذا ہم تو جب وہ، مظلمون اندھیرے میں داخل ہو جاتے ہیں، والشمس اور سورج، تجری چل رہا ہے، لمستقر واسطے ایک ٹھکانے کے، لہا اس کے لیے، ذالک یہ، تقدیر اندازہ ہے، العزیز زبردست، العلیم علم والے خدا کا، والقمر اور چاند، قدرناہ مقرر کی ہم نے اس کی، منازلہ منزلیں، حتی یہاں تک کہ، عادہ وہ لوٹ جاتا ہے، کل ارجون القدیم ارجون پتلی ٹہنی کی طرح، القدیم پرانی، ارجون کھجور کی سوکھی شاخ، القدیم پرانی، للشمس نہیں سورج، ینبغی زیب دیتا، لہا اس کے لیے، ان کے تدرکا پالے پکڑ لے، القمر چاند کو، ولللیل اور نہ رات، سابق سبقت لے جانے والی ہے، النہاری دن پر، وکل اور سب کے سب، فی فلکن ایک فلک میں، یسبحون تیر رہے ہیں، وآیۃ لہم اور ایک نشانی ہے ان کے لیے، انا بے شک ہم نے، حملنا سوار کرایا ہم نے، ذریتہم ان کی اولاد کو، فی الفلک المشحون بھری ہوئی کشتی میں، مشحون بھری ہوئی، وخلقنا لہم اور پیدا کی ہم نے ان کے لیے، من مثلہ اس کی مانند سے، ما یرکبون جس پر وہ سوار ہوتے ہیں، وَإِن نَّشَأْ اور اگر ہم چاہیں،
نغرقہم ہم غرق کر دیں ان کو، فلا صریخ تو نہیں کوئی مددگار، لہم ان کے لیے، ولا ہم اور نہ وہ، ینقذون وہ بچائے جا سکتے ہیں، الا مگر، رحمتن رحمت، منا ہماری طرف سے، ومتاعن اور فائدہ اٹھانا، الہین ایک وقت تک، وَإِذَا اور جب، قیل لہم کہا جاتا ہے ان کو، اتقوا ڈرو، ما بین ایدیکم جو تمہارے سامنے ہے، وما خلفکم اور جو تمہارے پیچھے ہے، لعلکم تاکہ تم، ترحمون رحم کیے جاؤ، وما تأتیہم اور نہیں آتی ان کے پاس، من آیتن کوئی نشانی، من آیات ربہم ان کے رب کی نشانیوں میں سے، الا مگر، کانو ہیں وہ، انہا اس سے، موردین اعراض برتنے والے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب کہا گیا ان کو، انفقوا خرچ کرو، مما اس میں سے جو، رزقکم اللہ رزق دیا تم کو اللہ نے، قال الذین کفروا کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، للذین آمنوا ان لوگوں سے جو ایمان لائے، انطعم کیا ہم کھلائیں، من جس کو، لو یشاء اللہ اگر چاہتا اللہ، اطعمہ کھلا دیتا اس کو، ان انتم نہیں تم، الا مگر، فی دلال مبین کھلی گمراہی میں، ویقولون اور وہ کہتے ہیں، متی ھذا الوعد کب ہوگی یہ دھمکی، بریکٹ میں لکھیں پوری، ان کنتم اگر ہو تم، صادقین سچے، ما ینظرون نہیں وہ انتظار کر رہے، الا مگر، صیحۃً چیخ کا، واحدۃً ایک ہی، تأخذہم پکڑ لے گی ان کو، وہم یخصمون اور وہ جھگڑ رہے ہوں گے، فلا یستطیعون پس نہ وہ استطاعت رکھیں گے، نہ کر سکیں گے، توصیۃً کوئی وصیت، ولا اور نہ، الی اہلہم اپنے گھر والوں کی طرف، یرجعون وہ پلٹ سکیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما لی لا اعبد اور کیا ہے مجھ کو کہ میں نہ عبادت کروں، الذی فطرنی اس ہستی کی جس نے مجھ کو پیدا کیا، وإلیہ ترجعون اور تم سب اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے، ااتخذ من دونہ آلہہ کیا میں اس کو چھوڑ کے کچھ الہ بنا لوں، جس ہستی نے مجھے بنایا ہے، جس کی طرف میری واپسی ہے تم سب کی بھی، تم سب سمیت، اس کو چھوڑ کر ان کی طرف توجہ کروں جنہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، اور حال ان کا یہ ہے، ان یردن الرحمن بضر کہ اگر رحمان میرے ساتھ کسی تکلیف کا ارادہ کرے، مجھے کچھ نقصان پہنچانا چاہے، یردنی ارادہ کرے میرے ساتھ، لا تغنی انی شفاعتہم شیئا تو مجھ کو ان کی سفارش، ان کن کی، آلہہ کی، ہوم کی ضمیر جاری ہے آلہہ کی طرف، ان الہوں کی کوئی سفارش فائدہ ہی نہ دے گی، کام ہی نہ آئے گی، ولا ینقذون اور نہ وہ مجھے چھڑا سکتے ہیں، بچا سکتے ہیں، انی اذا لفی ضلال مبین اگر میں ایسا کروں تو میں صریح گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ ایسا کیا مطلب کہ جانتے ہوئے بھی
کہ یہ معبود کوئی زور نہیں رکھتے، کوئی حیثیت نہیں رکھتے، کوئی قدرت نہیں ان میں، پھر بھی میں انہی کو مانوں اور رب کو چھوڑ دوں، تو اس سے بڑھ کے گمراہی کیا ہوگی؟ انی آمنت بربکم فاسمعوا، میں تو تمہارے رب پر، اپنے نہیں کہہ رہا، تمہارے رب پر ایمان لایا، تم مانو یا نہ مانو رب وہی ہے تمہارا، فاسمعونی، سنو مجھ کو، بات سنو میری، سن لو میرا اعلان۔ اب یہاں پر یہ جو سپیچ ہے اس شخص کی، رجل مؤمن کی، یہ کتنی زبردست ہے، اور اس سپیچ میں تبلیغ کی پوری حکمتیں ہیں۔ پہلی بات تو وہ رسولوں کے حق میں کہتا ہے ایک دلیل کے طور پر۔ آپ دیکھیے کہ کسی شخص کا جو تبلیغ کر رہا ہو، صرف نیک نیت ہونا کافی نہیں، کسی کی نیک نیتی کی کوئی دلیل بھی ہونی چاہیے۔ مثلا اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ نہیں میری نیت ایسے نہیں تھی، یا میں یہ نیت نہیں رکھتا، لیکن عمل اس کا نیت کے بالکل خلاف ہوتا ہے، تو نیت بھی مشکوک ہو جاتی ہے نا۔ اگر آپ کی نیت تھی، ارادہ تھا، تو کہیں نہ کہیں سے ظاہر ہونا چاہیے تھا، اس کی کوئی دلیل ہونی چاہیے۔ پیغمبروں کے سچا ہونے کی دلیل کیا ہے؟ دو باتیں ہیں یہاں جو اس نے بطور دلیل دی، اور یہ دو باتیں ہر داعی کے اندر ہونی چاہیے، ہر دین کی طرف بلانے والے کے اندر ہونی چاہیے۔ اگر نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی دعوت سچی نہیں، کسی مفاد پر مبنی، کچھ اور ہی غرض ہے۔ پہلی کیا؟ لا یسألکم اجرا، اجر سے بے نیاز، نتیجے سے بے نیاز، صلے سے بے پرواہ، دنیاوی مفادات کا کوئی لالچ اور غرض اس کے دل میں نہیں۔ ہم سب اپنے آپ کو کھنگالیں، جب بھی ہم کسی کو کوئی اچھی بات بتاتے ہیں اس کے پیچھے غرض کیا ہوتی؟ کوئی اپنا فائدہ؟ کہ مثلا انسان کہے کہ میں فلاں لوگوں کو درس دیتا ہوں تاکہ ان سے اپنا فلاں فلاں کام نکلوا سکوں، تو نیت خراب ہے نا، نیت میں بگاڑ ہے۔ ایسے تبلیغ میں کوئی برکت نہیں ہو سکتی، اس کے کوئی صحیح نتائج نہیں ہو سکتے۔ دین کی بات ہر ایک کا حق ہے، خواہ کسی سے آپ کو فائدہ پہنچے یا نہ پہنچے، کسی سے تعریف ملے یا تنقید ملے، کوئی آپ کو پھول پہنائے یا جوتے مارے یا پتھر برسائے، کچھ بھی کرے، آپ کے دل سے اس کی خیر خواہی نہیں جانی چاہیے۔ جب تک ہو سکے، جتنی ہو سکے، جو بھی ممکن ہو، بھلائی کرتے چلے جائیں، کرتے چلے جائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی کو اللہ کے راستے کی طرف بلانے سے پہلے آپ خود اس راستے کو جانتے ہوں اور اس پر عمل بھی کرتے ہوں۔ محتدون میں دونوں چیزیں آتی۔ ہدایت کا جو لفظ ہے نا، اس میں صحیح راستے کی طرف رہنمائی بھی آتی ہے، اس پر چلنا بھی آتا ہے، اور چلتے چلتے منزل تک پہنچنا بھی آتا ہے۔ تین باتیں ہوتی ہیں اس میں۔ جب ہم کہتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض جگہوں پہ ترجمہ لکھا ہوتا ہے ہمیں سیدھا راستہ دکھا، بعض ترجموں میں لکھا ہوگا ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ اب دکھا اور چلا میں تو فرق ہے نا۔ اب آپ کہیں گے اس کا ترجمہ غلط ہے، یہ چلا کیوں لکھا ہوا؟ نہیں، غلط نہیں ہے، ڈکشنری میں چلانے کا بھی مفہوم موجود ہے اس کے اندر، اور ہمیں منزل تک پہنچا، کیونکہ راستہ خالی چلنا یا سفر کرنا تو کوئی مقصد نہیں رکھتا جب تک کوئی منزل نہ ہو سامنے۔ اگر کوئی شخص بغیر منزل کے چل رہا ہے، گاڑی گھما رہا ہے شہر کے اندر، تو اس کو کیا کہیں گے آپ؟ سیدھے راستے پر نہیں۔ آپ جب بھی سڑک پہ نکلتے ہیں نا، جب آپ کو کہیں جانا ہوتا ہے، آپ کو پتا ہوتا ہے آپ نے کہاں جانا ہے، کوئی مقصد منزل سامنے ہو، پھر سارا سفر، اس کی تھکاوٹ، اس کا سب کچھ
کام آ جاتا ہے. تو محتدون میں یہ تینوں چیزیں ہیں. کیا؟ پتہ ہو سیدھا رستہ کیا ہے، علم، چل رہے ہو سیدھے رستے پر، عمل، اور اپنا ٹارگٹ بالکل واضح ہو، سامنے ہو جہاں پہنچنا ہے، منزل کا پتہ ہو. یہ ہے ہماری منزل اور مقصود. جس داعی کو یہ تین باتیں نہیں پتا نا، تو وہ خود بھی بھٹک رہا ہے، دوسروں کو بھی گمراہ کر رہا ہے، اور دوسروں کو بھی ہلاکت میں پھینک رہا ہے. تو دین کی تبلیغ کرنے سے پہلے دین کا علم ضروری ہے، نمبر 1. نمبر 2 اس پر عمل ضروری ہے، اور نمبر 3 اللہ کی رضا ضروری ہے، کیونکہ ہماری منزل وہ ہے نا، ٹارگٹ اور ہدف وہ ہے. اس کو راضی کرنا ہے، اس تک پہنچنا ہے، اس کو خوش کرنا ہے، اس کا میسج کنوے کرنا ہے، اس کی بات لوگوں تک پہنچانی، اس کی رضا کے لیے، اس کے شکرانے کے طور پر جو نعمتیں اس نے ہم کو دے رکھی. تو یہ کیا ہے؟ وَهُمْ مُهْتَدُونَ. یہ کسی بھی شخص کے سیدھے رستے پر ہونے کے، حق پر ہونے کے دلائل ہیں. اب آپ دیکھیں، ایک عام سا شخص ہے اور رہتا شہر کے اندر نہیں، آؤٹ سکرٹس میں رہتا ہے، دور رہتا ہے، باہر کی کسی بستی میں رہتا ہے، وہاں سے آ جاتا. اس سے ایک اور بات پتہ چلتی، اس دور میں کوئی ٹیلی ویژن نہیں تھا، کوئی ریڈیو نہیں تھا، اخباریں نہیں تھی، کچھ نہیں تھی. پھر میسج وہاں تک کیسے جا پہنچا؟ اس لیے کہ دین کی بات ہوتے ہی معاشرے میں ایک ٹسل چل پڑتی، اور ہر ایک کی گفتگو کا موضوع بن جاتا ہے، اور پھر وہ موضوع پھیلتے 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 بغیر کسی میڈیا کے وہاں آخر تک پہنچ چکا ہوتا ہے. یہ جنگل کی آگ کی طرح یہ خبر پھیلتی. جب آپ صحیح معنوں میں حق کا پیغام پہنچانے لگے. اس لیے اگر سامنے والے ڈائریکٹ جن کو آپ میسج دے رہے ہیں وہ نہ بھی مانے تو کیوں پریشان؟ ہو سکتا ہے یہ میسج ان تک جا پہنچے آپ کی کوششوں سے جو ماننے والے نکل آئیں. ہم نے ابھی تو پڑھا کہ آثار بھی کاؤنٹ ہوتے ہیں. تو دائی کو غم کا ہے کا اگر ایک نیک کام کر رہا ہے اور ما قدموں میں نہیں کچھ بن رہا صحیح طور پر، تو آثارہم میں ہو سکتا ہے کچھ نتیجہ نکل آئے. طائف میں یہی تو ہوا تھا. سامنے تو بڑے مایوس کن حالات تھے، لیکن آثار بڑے اچھے نکلے. اس لیے دین کا کام کرنے والے کبھی بھی مایوسی کا شکار نہیں ہوتے، کبھی بھی تھک کے نہیں بیٹھتے. شاہین کبھی پرواز سے تھکتا نہیں یا تھک کر بیٹھتا نہیں. ہمت ہار کے بیٹھیں گے نہیں. اگر آج ایک بات کی نفی کی جا رہی تو کل ہو سکتا مان لی جائے. سورۃ یاسین مکی سورت ہے، یاد رکھیے. مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید مخالفت کا سامنا تھا، لیکن آپ بیٹھے نہیں، تھکے نہیں. ایک وقت آیا کہ یہ بھی مان گئے یا منوا لیے گئے. اس لیے اتبعوا من لا یسألکم اجرا، لوگوں سے کچھ نہیں چاہیے، لینے والے نہیں دینے والے بنے، مانگنے والے نہیں بانٹنے والے بنے، کیونکہ دین کا مزاج یہی ہے. اور جتنا دینے والے بنیں گے اتنا ہی کام پھیلے گا. کرسچن مشنریز کو آپ دیکھیے، اپنی زندگی بھر کی کمائیاں، اپنا وقت، اپنے مال، سب کچھ لگا کے اپنا دین پھیلاتے. وہ پھیلتا ہے نا. اور مسلمان بالکل الٹ راستے پہ چل پڑے. جہاں جاتے ہیں کس مقصد اور نیت سے کہ یہاں سے کچھ بٹوریں، سمیٹیں، اکٹھا کریں. اس سے برکت اٹھ جاتی. کبھی بھی اس بات کا خوف نہ ہو کہ ہائے پیسہ نہیں ہے تو یہ دین کا کام کیسے پھیلے گا. آپ کو پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کے پاس کتنے کم وسائل تھے. پوری دنیا کی تاریخ میں یہ ایک معجزہ ہے کہ ایک شخص جو وسائل کے، دنیاوی مادی وسائل کے اعتبار سے منیمم پر تھا، اس نے اتنا بڑا کام کر دکھایا.
دنیاوی کاموں کے لیے مال ناگزیر ہوتا ہے، لیکن دین کے کام اور دین کی بات منیمم وسائل سے بھی پھیل جاتے ہیں. کبھی بھی یہ چیز رکاوٹ نہ بنے. اب دیکھیں کہ اگر بتانے والا موجود اور سننے والے موجود ہیں تو کیا ضروری ہے کہ تیسری چیز پیسہ بھی موجود ہو تو سنانے والا سنائے گا اور سننے والا سن سکے گا؟ نہیں. اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون. لالچ سے پاک، بے غرض اور قول و فعل کے تضاد سے پاک. مہتدون. وما لی لا اعبد الذی فطرنی. اور پھر وہ اپنے ایمان کے دلائل بتاتا ہے کہ میں کیوں ایمان لا رہا ہوں، میں کیوں نہ عبادت کروں اس ذات کی، کیوں نہ مانوں اس کی بات جس نے مجھ کو پیدا کیا ہے. آخر تمہیں کیا اعتراض ہے اللہ کی عبادت کرنے پر؟ اچھا یہ نہیں کہتا کیوں نہ تم عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے. کیا کہتا ہے؟ انداز دیکھیے. کیوں نہ میں عبادت کروں اس ذات کی جس نے مجھ کو پیدا کیا ہے. اپنی مثال، عمل کی مثال لوگوں کو دیتا ہے، جسٹیفیکیشن دیتا ہے. کسی بھی بات پر جب لوگ آپ کو کہیں کہ یہ کیوں کر رہے ہو، یہ دین پڑھنے کی ضرورت کیا ہے، اس کام کی کیا ضرورت ہے، تو کیا ہے اس کا جواب؟ یہی سمپل جواب، یہ سب کچھ میں کر رہی ہوں اس لیے کہ مجھے اپنے رب کا شکر ادا کرنا ہے. اس نے مجھے بنایا ہے، کیا میں اس کی بات کرتے ہوئے شرماؤں، ڈروں، خوف کھاؤں، اس کی بات پر عمل نہ کروں؟ کیوں نہ کروں؟ سب کچھ تو اس نے مجھ کو دیا ہے. یہ بہت ویری بیسک ریزن ہے دیندار ہونے کی. لوگ کہتے ہیں آخر اتنا بھی کیا دین میں جانا اور اتنی گہرائی میں یہ ساری باتیں کرنا اور اتنی irrelevant ڈیٹیلز میں جانا. تو بات یہ ہے کہ اس کی سمپل ریزن ہے کہ جس نے ہم کو وہ بھی دیا جو ہم نے مانگا اور وہ بھی دیا جو ہم نے نہیں مانگا، اور اتنی نعمتیں دی اور ایسی ایسی دی کہ جو کسی لمحے ڈسکنٹینیو نہیں ہوتی. آخر میں ہر لمحے اس کی بات کیوں نہ کروں، اس کا ذکر کیوں نہ کروں، اس کی وفادار کیوں نہ بنوں. اب دیکھیے کہ لوگ دنیا میں تھوڑے تھوڑے مفادات حاصل کرنے کے لیے اپنی لائلٹیز بدل لیتے ہیں، اپنی وفاداریاں بدل لیتے ہیں. آج اگر یہاں سے فائدہ کم ہے اور یہاں سے زیادہ ملا تو اپنی وفاداری بدل لیں گے، اپنا قبلہ تبدیل کر لیں گے. لیکن اللہ کی ذات نے کب تمہارے ساتھ کمی کی؟ کتنی بے شمار نعمتیں ہیں جو کسی وقت ختم نہیں ہوتی، اور پھر بھی تم حقیر فائدوں کے لیے اس سے منہ موڑ کے دوسروں کے وفادار بن جاتے ہو، اللہ کا راستہ چھوڑ کر اور راستے اختیار کر لیتے ہو. اب دیکھیں یہ جو سانس ہی ہم لیتے ہیں، ہم سو بھی رہے ہوتے ہیں، چل رہے ہوتے ہیں، کھیل رہے ہوتے ہیں، بھاگ رہے ہوتے ہیں، دوڑ رہے ہوتے ہیں، کسی حال میں ہم ڈسکنٹینیو نہیں کرتے. بلڈ سرکولیشن جو کسی حال میں ختم نہیں ہوتی، ہمارے گردوں کا فنکشن، ہمارے اسٹمک کا، ہمارے سارے باڈی کا کسی حال میں نہیں ختم ہوتا. زمین کی موومنٹ، اگر زمین ایک جگہ آ رکے تو آپ دیکھیں حالت کیا ہوتی. یہ تو چند موٹی موٹی باتیں نا، بے شمار چیزیں ایسی ہیں کہ جو اس کی کبھی نہ ختم ہونے والی نعمتیں ہیں. لیکن جواباً ہمارا طرز عمل کیا ہے؟ کبھی نہ ختم ہونے والی اطاعت ہے ہم میں، کبھی نہ ختم ہونے والا ذکر ہے، کبھی نہ ختم ہونے والا شکر ہے. ہم کیا کر رہے ہیں جو کبھی نہ ختم ہو؟ ہم کو تو دھکے دے دے کے چلانا پڑتا ہے. ادھر سنتے ہیں ادھر بھول جاتے ہیں، ادھر عہد کرتے ہیں ادھر بھول جاتے ہیں. لیکن وہی بات ہے کہ انسانوں کے دل جب پتھر ہو جاتے ہیں تو زلزلوں سے عمارتیں تو گر جاتی ہیں مگر انسانوں کے حال نہیں بدلتے، انسان سجدے میں نہیں گرتے. ہمارے ہمسایہ ملک میں ہزاروں لوگوں پہ قیامت گزر رہی تھی اور ہم ان کو اللہ نے بال بال بچایا. کیا یہ بہت بڑی نشانی نہیں ہے کہ ابھی بھی اللہ تعالیٰ ہم پہ اپنی رحمتیں کر رہا ہے؟ ہم شکر ادا نہیں کرتے. اس نے پھر موقع دے دیا ہے جینے کا اور کچھ کرنے کا. وہ وائس ورثہ بھی تو ہو سکتا تھا. وما لی لا اعبد الذی، کیوں میرے پیچھے پڑ گئے؟ میں کیوں نہ عبادت کروں اس ہستی کی جس نے مجھ کو پیدا کیا ہے؟ تمہیں آخر کیا اعتراض ہے میرے دیندار ہونے پر؟ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم جو بھاگ رہے ہو جانا تم نے بھی وہی ہے. کتنا بھاگو گے اس سے؟ کہاں جاؤ گے؟ بھاگ دیکھو.
اتخذ من دونہ آلہہ، اس کو چھوڑ کے میں دوسروں سے اپنی وفاداریاں رکھوں، دوسروں کو معبود بنا لوں. الہ کا کیا معنی ہے؟ جس سے انسان سب سے زیادہ محبت کرے، جس سے انسان سب سے زیادہ ڈرے، جس کے فائدے کے لیے انسان سب سے زیادہ کوشاں ہو، جس کو ہمیشہ بلند دیکھنا چاہے، جس کے آگے انسان سر ٹیک دے، جس کے لیے انسان اپنی ساری بہترین صلاحیتیں وقف کر دے، جس کے لیے انسان اپنی ساری قوتیں نچھاور کر دے، جس کے لیے انسان اپنی زندگی کی بہترین متاع دیتے ہوئے بھی کوئی غم محسوس نہ کرے. جس نے سب کچھ دیا اس کے نام پر تو میرے جیب سے کچھ نہ نکلے، اور جن سے وقتی تھوڑے تھوڑے فائدے ہوتے ہیں ان کے لیے میں جھکا چلا جاؤں. عقل والو سوچو تو صحیح، اگر رحمان جس نے مجھے سب کچھ دیا وہ مجھے کوئی تکلیف دینا چاہے تو یہ سب مل کر جن کی وفاداریوں کا میں دم بھر رہا ہوں، یہ سب مجھے مل کے چھڑا سکتے ہیں؟ یہ میری سفارش کر سکتے ہیں یا اللہ اس کو چھوڑ دے، یہ ہمارا وفادار تھا؟ نہیں، کوئی کام نہیں آئے گا اس وقت. یاد رکھیے کہ الہ کی تعریف آلہتن نکرہ ہے، ویسے بھی الہ کی تعریف ہر دور میں بدلتی رہتی. ہر دور اور ہر علاقے اور ہر مزاج کے لوگوں کے الہ مختلف ہوتے ہیں. کسی نے پتھروں کو الہ بنایا، کسی نے جیتے جاگتے انسانوں کو بنایا، کسی نے مرے ہوئے انسانوں کو بنا لیا، کسی نے کسی چیز کو بنا لیا.